اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اپنی نشانیاں بھیج کر بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ گنہگار توبہ کر لے، نیکی کرنے والا اپنے نیکیوں کی حفاظت کرے اور اس میں اضافہ کرے، اللہ سے دور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے اللہ سے جڑے رہنے کی تاکید کی، اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اور ہر حال میں اللہ کی عبادت کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 5 جون 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو فیس بک اور مکسلار پر خطبہ جمعہ کا
جو مسجد عزیزیہ میں جمعہ ہوا اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے کورونا سے ہم نے کیا سیکھا۔ محترم بھائیوں، زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں، زندگی ایک طرف نہیں چلتی ہے، مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، اور یہ جو زندگی کے احوال کا بدلنا ہے، ان میں عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز کی تقدیر بنائی اور سب کچھ تقدیر سے ہو رہا ہے۔ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں، یہ سب مقدر ہے، اور اللہ عز و جل ہر چیز کا خالق ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز اس کے پاس مقدر ہے۔ انسان اگر حالات کو دیکھے تو بعض حالات اس کے لیے بڑے سنگین ہوتے ہیں، لیکن اگر نتائج پر غور کرے، رزلٹس کو دیکھے ان کے، تو وہ اچھے ہوتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ابھی غور کریں، کورونا وائرس جو پھیل رہا ہے، بڑی مصائب اس میں ہوئے ہیں، بہت پریشانیاں ہوئی ہیں، بہت خسارہ ہوا ہے، فرد ہی کا نہیں، سوسائٹی ہی کا نہیں، بلکہ دنیا میں حکومتوں کا، ممالک کا، سب کا اس میں خسارہ بہت ہوا ہے۔ یہ ایک جانب، یہ ایک نظر ہے۔ دوسری نظر سے اگر آپ دیکھیں اس کو، تو کورونا کے اس وائرس میں انسان نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہی آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سچ ہے کہ شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں۔ ہم اللہ کی تعریف کریں گے ہر حال میں۔ مومن الحمدللہ ہر حال میں کہتا ہے، نعمت ملے تو الحمدللہ، مصیبت ہو تب بھی الحمدللہ، جیسے کہ حدیث میں خوشخبری آئی ہے اس ایمان والے بندے کے لیے کہ جس کے عزیز کو، پیارے کو اللہ عز و جل جب اٹھا لے، موت دے دے، تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا ہے، تو فرشتے خبر دیتے ہیں اس نے اللہ تیری تعریف ہی کی ہے، ہر حال میں الحمدللہ کہا ہے۔ تو اللہ عز و جل حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، حمد پیلس۔ کیوں؟ مصیبت میں بھی اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہے، اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ نعمت ملتی ہے تو عبادت کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو عبادت کرتا ہے، الحمدللہ ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال کرتا ہے۔ یہ جو سنگین حالات چل رہے ہیں کورونا کے، ہم الحمدللہ ہی کہیں گے ہر حال میں، اور ہم کیوں نہ کہیں الحمدللہ۔ ہم نے ان حالات میں دیکھا ہے کہ بہت سارے دل جو اللہ سے دور تھے وہ قریب ہو گئے، بہت سارے دل جو اللہ کے ڈر سے خالی تھے ان میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اپنا محاسبہ کیا ہے، اللہ عز و جل کی عظمت کو سمجھا ہے، اور اللہ پر جو ان کا ایمان ہے اس میں تقویت پیدا ہوئی ہے، اور اس میں اور مزید اضافہ ہوا ہے اور قوت پیدا ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھا اتنی بڑی مخلوق، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی
تیز رفتار زندگی، اس کے باوجود ایک معمولی سا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ وائرس جو نظر میں بھی نہ آئے، پتہ نہ چلا، اب تک اس کا کوئی علاج نہیں نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ نے سارے لوگوں کو سبق سکھا دیا۔ سچ کہا اللہ عز و جل نے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہم الحمدللہ کہیں گے ہر حال میں، اس واقعے نے یا اس وبا نے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ دیا۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں، لاک ڈاؤن ہوا، مساجد بند کر دی گئی تو بے چینی شروع ہو گئی، لوگ اللہ کے گھروں کو یاد کرنے لگے، انتظار میں تھے لوگ کہ کب اللہ کے گھر کے دروازے کھلیں گے، اور جیسے ہی کھلے لپکنا شروع ہو گیا، مسجدوں کی طرف دوڑ شروع ہو گئی، اور مسجدوں سے، جو اللہ کے گھروں سے جہاں اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ان مساجد سے تعلق مضبوط ہو گیا جو پہلے نہیں تھا۔ پہلے اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا اب ہو گیا، اور لوگ رونے لگے جب انہوں نے اذان میں سنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، ورنہ یہ سنتے تھے کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ حی علی الصلاۃ کے بعد گھروں میں نماز پڑھنے کا سننے میں آیا، لیکن جب سے الحمدللہ مسجدیں کھلی اور مساجد کی طرف رخ ہونے لگا، باجماعت نمازیں پڑھی جانے لگی، تو اس کے لیے جو اذان دی جا رہی تھی، حی علی الصلاۃ کہا جا رہا تھا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، ان کے دل خوش ہوئے۔ تو یہ ایک تبدیلی ہم نے دیکھی اس کورونا میں۔ کیوں نہ ہو، اگر آپ غور کریں تو یہاں سعودی عرب کی ہم بات کریں، تقریباً 11 جمعے مسجدیں بند رہیں، اور آج الحمدللہ 11 جمعوں کے بعد پہلا جمعہ خطبہ ہوا مسجد میں، جس کا ترجمہ ابھی آپ سن رہے ہیں، اور مسجد میں الحمدللہ باجماعت جمعہ کی نماز پڑھی گئی، اور لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ جو پہلے سے زیادہ ہے، یہ چیز لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو اس وبا، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے اسلام کی صحیح پہچان کرائی، دنیا کو بتایا کہ اسلام وہ واحد اللہ کا سچا مذہب ہے جو پاکی، صفائی، احتیاط کی تعلیم دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے ہی آپ اگر اسلام کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کی تعلیم دی۔ وضو ہے اسلام میں نمازوں کے لیے، قرآن کو چھو کر پڑھنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے پاکی صفائی کا حکم دیا گیا ہے، برتنوں کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کوئی مرض یا کوئی وبا اس میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ اور اس جیسی احتیاطی تدابیر، احتیاطی امور یا پاکی صفائی کی تعلیم اسلام نے بہت پہلے دے دی ہے، جو آج کی دنیا کے ڈاکٹر اس وبا کے پھیلنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو لو، وائرس سے محفوظ ہو جاؤ گے، چہرہ دھو لو، وائرس سے محفوظ ہو جاؤ گے، پاکی صفائی کا خیال رکھو، وائرس سے تو آپ دور ہو جاؤ گے۔ اسلام نے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پاکی صفائی کی تاکید کی، اور باقاعدہ باب النظافہ ایک چیپٹر ہے اسلام میں جس میں جو ہے ان حدیث کو نقل کیا جاتا ہے جو پاکی صفائی سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اسی طریقے سے غور کریں، اس کورونا میں لوگوں نے جتنی صحت کی تعلیم دی گئی، جو ہیلتھ منسٹری نے، اب جہاں بھی، چاہے یہاں ہو یا کسی اور ملک میں ہو،
جو تعلیم دی کہ یہ کیجئے، اس وائرس سے بچنا ہو تو آپ یہ کیجئے، ایسے کیجئے، ویسے کیجئے، تمام تعلیم پر عمل کیا گیا، تمام احکام اپنائے گئے۔ تو یہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آپ کیوں ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کسی نے نہیں کہا۔ سب نے آرڈرز ایکسیپٹ کیے جو منسٹری کی طرف سے آئے، ہیلتھ منسٹری کی طرف سے یا WH کی طرف سے، WHO کی طرف سے، دنیا میں ڈاکٹروں کی طرف سے، جو کہا احتیاط کے لیے جو کچھ کہا گیا سب کو بصر و چشم یعنی خوشی خوشی سے لوگوں نے قبول کر لیا اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ بغیر ماسک کے باہر آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، اور باہر نکلتے ہیں تو پورا احتیاط کرتے ہوئے نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہاتھ پیر دھوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیجیے، اس سے آپ کپڑے وغیرہ تمام چیزوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا گیا۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ اللہ عز و جل جس نے ہمیں احکام دیے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، اوامر ہیں نواہی ہیں، اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ ہم ہیلتھ منسٹری کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تاکہ وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہاں سے یہ سبق ہم نے سیکھا کہ اگر ہم اللہ کی پکڑ، جہنم کی آگ، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو رب العالمین جو خالق ہے، رازق ہے، اس کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان احکام پر ہمیں عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آپ کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا سکیں، جہنم کے عذاب سے بچا سکیں، قبر کی تکلیفوں سے بچا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت یہ بدن کی حفاظت سے بڑھ کر ہے۔ وائرس سے بدن کو نقصان ہوگا، بدن کا نقصان دین کا نقصان۔ مطلب اگر دین پر عمل نہ کرے اور آدمی جہنم میں چلا جائے، دین سے دور رہے اور عذابوں کا شکار ہو جائے، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے کہ بدن میں، باڈی میں وائرس آ جائے۔ جب ہم اس وائرس سے بچنے کے لیے یہ تمام تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ان تمام تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر عذابوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر عمل کریں اور اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھیں، کتاب و سنت پر عمل کریں۔ ہم نے دیکھا اس وائرس میں لاک ڈاؤن ہوگا، بہت سارا الگ الگ قسم کا ہوا، کبھی 3 بجے تک، کبھی 5 بجے تک، کبھی 8 بجے تک، کبھی اس کے بعد، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیں، میل جول ختم کر دیں، خرید و فروخت بند کر دیں۔ تو اس پر عمل ہوا تمام دنیا میں، جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہوئے، کہ اب اس کے بعد دکانیں بند، یہ ٹائم تک آپ دکان کھول سکتے ہیں، اس وقت تک آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، لوگوں سے لے سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں، اس کے بعد بند کر دیجئے۔ لوگوں نے عمل کیا ہی نہیں کیا، کورونا میں عمل کیا، دکانیں بند۔ آج بھی دیکھیے 8 بجے کے بعد دکانیں بند ہیں، 8 سے 6 دکانیں بند ہیں۔ اس سے پہلے 5 بجے کے بعد دکانیں بند تھی، اس سے پہلے 3 بجے کے بعد دکانیں بند تھی۔ اور ہم نے وہ بھی دن دیکھے جو 24 آورس لاک ڈاؤن جس کو ہم نے دیکھا، دکانیں بند۔ کیوں؟ تاکہ یہ وبا نہ پھیلے زیادہ اور آپ سے دوسروں کو نقصان نہ ہو، دوسروں سے آپ کو نقصان نہ ہو۔ اس پر عمل ہوا تو کیا ہم مسجد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے کچھ وقت دکانوں کو نہیں بند کر سکتے ہیں؟ فجر میں تو ویسے کاروبار نہیں ہوتا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں ہیں جو جس وقت کاروبار کھلا رہتا ہے، مارکیٹ کھلی رہتی ہے، کہ اذان ہو، جیسے سعودی عرب میں الحمدللہ ماحول ہے، کیا دکانیں بند نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیا کاروبار کو روک کر، خرید و فروخت کو روک کر، حی علی الصلاۃ سن کر ہم مسجد جائیں، چند منٹ کی نماز ہوتی ہے، اللہ کا حق ادا کریں، واپس آئیں، پھر دکان کھول دیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یقین ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس سے سیکھا، لاک ڈاؤن سے، اس کورونا سے ہم نے سیکھا۔ لہٰذا جب ہم اپنے بدن کو وبا سے بچانے کے لیے کاروبار، اپنی روزی کو روک رہے ہیں یا رزق کے اسباب کو، تو کیا اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ کا حق عبادت جس کی سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، نماز کی، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے انسان سے جب سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں۔ تو کیا ان نمازوں کے لیے کاروبار نہیں روک سکتے ہیں؟ کیا دکانیں بند نہیں ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق
ہمارے اپنے حقوق سے بڑھ کر ہے، حقوق العباد سے بڑھ کر اللہ کا حق ہے، اور دنیا کی تعلیم پر عمل کرنے سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کورونا نے صلہ رحمی کو بھی سکھا دیا، اسپیشلی فیملی کے ساتھ تعلق، بیوی بچوں کے ساتھ رویہ، بیوی بچوں کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، اس کورونا میں ہم نے سیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر وقت گھر میں رہے تو بیوی کو ٹائم ملا، ہم نے اپنے زوجہ کو، اہلیہ کو ٹائم دیا، اپنی اولاد کو جن کو ہم ٹائم نہیں دے پا رہے تھے ان کو ہم نے ٹائم دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ ہمارے اہل و عیال کا ہم پر حق ہے اور ہم ان کے مسئول ہیں۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ہمارے ان گھر والوں کے متعلق ہم سے سوال کیا کرے گا، تو صلہ رحمی واجب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا واجب ہے جس کے متعلق قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ تو اس کورونا میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے وقت دیا تو آگے بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کیجیے، اپنے گھر والوں کے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیجیے، کیونکہ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے اس وبا نے بہت سارے بگاڑ کو روک دیا، جو حرام کاروبار یا حرام چیزیں یا ناچ گانا نعوذ باللہ من ذالک ہوا کرتا تھا، اس وبا کے پھیلنے کے ڈر سے ان حرام چیزوں کی روک تھام ہوئی، ان حرام چیزوں کو روک دیا گیا، اور اس طریقے سے بہت سارا بگاڑ، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوتی تھی الحمدللہ وہ بند ہو گئی۔ یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہم نے دیکھا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نافرمانی سے انسان کو نقصان ہوگا۔ جیسے ہم نے وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں نے وائرس سے بچنے کے لیے نافرمانی اور حرام چیزوں سے اجتناب کیا، کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیشہ زندگی میں حرام چیزوں سے اور اللہ عز و جل کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز جو دیکھنے میں آئی وہ ہے اپنا خیال، اپنی سوسائٹی کا، اپنے گھر والوں کا خیال۔ لوگوں نے اس کورونا میں جو ہے خود کا خیال بہت کیا، اپنی جان کی فکر، اپنا خیال آپ دیکھیے ابھی تک کر رہے ہیں لوگ، اور یہ اچھی بات ہے۔ اپنی فیملی کا خیال تاکہ وائرس نہ داخل ہو گھر میں۔ آن لائن جو ہے ڈیلیوریاں ہوئی ہیں، مطلب خریدے نہیں، باہر سے لیے، لوگ باہر گئے نہیں خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، ڈور ٹو ڈور سروس۔ خیال کیا ہے اپنے گھر کا، سوسائٹی کا خیال کیا ہے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلے ہم۔ کیوں؟ کہیں ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کی وجہ سے ہم کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ جو خیال کرنا ہے اچھی چیز ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم قیامت کی فکر میں کتنا خیال کر رہے ہیں خود کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کتنی فکر ہو رہی ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی جد و جہد ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ، جس کا ایندھن کل قیامت کے دن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس سے ایک اور ایک چیز سیکھی، ایک اور ایک سبق ہمیں اس کورونا کے ماحول میں ہمیں ملا، اور وہ یہ ہے کہ مختصر زندگی، قناعت، تھوڑے پر گزارا کرنا۔ زیادہ چیزیں نہیں تھیں، تھوڑا کھانے پینے کی چیزیں تھوڑی تھیں، کپڑے تھوڑے تھے، اس پر ہم نے گزارا کیا۔ اس کا مطلب زندگی قناعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر مختصر زندگی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی، اس میں کوئی شک۔ حرص اور لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ فکر اور جستجو، محنت آخرت میں جنت کو پانے کے لیے کرنی چاہیے۔ جہاں تک دنیا ہے، دنیا کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پہننے اوڑھنے کی اشیاء ہیں، تو یہ جتنی ضرورت ہے حلال راستے سے اتنا استعمال کرنا، مختصر زندگی گزارنا، اور آخرت کے لیے تیاری زیادہ کرنا، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز لوگوں نے اس ماحول میں یا اس کورونا میں لوگوں نے سیکھی۔ اس کے علاوہ بلا حاجت گھر سے باہر نکلنا، یہ جیسا کہ ہوا کہ بغیر ضرورت کے نہ نکلے، اسٹے ہوم، آپ گھر میں رہیں گے سیف رہیں گے، گھر میں رہیں گے سیف رہیں گے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس وائرس کے ختم ہونے کے بعد بھی
بلا حاجت باہر مت نکلیجیے، بغیر ضرورت کے باہر مت جائیے، کیونکہ عام طور پر باہر جو ہے نافرمانیاں ہوتی، آدمی گھر میں محفوظ ہوتا ہے نافرمانیوں سے، جیسا کہ حدیثوں میں بتایا گیا کہ زمین جتنی ہیں ان میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، نیکیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بری جگہ جو مبغوض جگہ ہے، اللہ کو ناپسند جگہ ہے، وہ بازار ہے، کیونکہ نافرمانیاں وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلا حاجت بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز مقدر ہے، جیسے کہ شروع خطبے میں بیان کیا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان کیا قرآن میں کہ زمین میں جو کچھ ہوتا ہے، جو مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے، یہ پہلے ہی اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، جس آیت میں یہ ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ زمین میں جو بھی مصیبت آئی ہے، کہ زمین میں مصیبت ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو مصیبت آئی ہے یا تمہاری جانوں میں، تمہاری زندگیوں میں جو مصیبت آئی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ پہلے ہی ایک کتاب میں ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں یہ مصیبت آنے سے پہلے ہی یہ پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی یہ چیز، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو جو چیز تم سے چھوٹ کر چلی گئی ہے، اور جو چیز تمہیں ملی ہے اس میں ایسے نہ خوش ہو جاؤ کہ اترانے پر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والوں بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات جو خطبے میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس ازمہ یا اس مصیبت میں یا اس ماحول میں ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ علماء اکرام نے اور ڈاکٹروں نے جو تعلیم دی ہے، ہم نے ان تمام تعلیمات پر عمل کیا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اہل علم جو دین کو جاننے والے، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، راسخین فی العلم ہے، علماء اکرام ہیں، وہ جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، قبر کے عذاب سے بچنا ہو تو ایسے کیجئے، وہ جو گائیڈ کرتے ہیں، جو اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں علماء اکرام، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عوام سے زیادہ دین کو جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، جہنم سے نجات کیسے ہوگی، قبر کے عذابوں سے نجات کیسے ہوگی، تو علماء زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا ان کی رہنمائی اگر ہوگی تو ایسی صورت میں ہم خسارے سے، نقصان سے بچیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا دے گا۔ کیسے؟ سینوں سے نکال دے گا نہیں، بلکہ علماء کو موت دے گا۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو جاہل رہیں گے، اور جاہل لوگوں کی غلط رہنمائی کریں گے تو خود بھی بھٹکیں گے، لوگوں کو بھی بھٹکائیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم کی رہنمائی میں فائدہ ہے، وہاں گمراہی نہیں ہوگی۔ جب علماء کی باتوں پر عمل کیا جائے گا، اہل علم کی باتوں پر عمل ہوگا، تو انسان اپنے آپ کو خسارے سے، گمراہی سے بچائے گا اور بھٹکنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے جو ہم نے سمجھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو خطبے میں پیش کی گئی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر قضاء اور قدر پر ہم سب کو راضی ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے مقدر کیا وہ چیز ہوگی، اور جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ چیز یقیناً ہوگی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اور اسباب کو اپنائیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اپنائیں۔ جیسے اس وائرس کے کیا اسباب ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کرتے ہیں تو اس وبا سے ہم سیو رہیں گے۔ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، ان پر عمل اور احتیاط کی جائے گی۔ بعض لوگ جو ہے احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، ان کی وجہ سے پھر مزید نقصانات ہوں گے، لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اسباب اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، اور آخرت کو مت بھولے۔ موت کیسی بھی آنی ہے، چاہے وہ وائرس سے آئے یا بغیر وائرس سے آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے، ہر مرض سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے۔ لیکن ایک دن جانا ہے، آپ جتنے ہی اپنی صحت کا خیال رکھ لیں، ایک دن ہم سب کو جانا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔
تم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کس کا؟ ہمارے اعمال کا۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں۔ یہ وائرس بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ضرورت اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ہے۔ رمضان ختم ہو چکا ہے، شوال کا مہینہ آ چکا ہے، کیا ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہے؟ کیا وہی جذبہ ہے نیکیوں کا جو رمضان میں تھا، یا ختم ہو چکا ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھا ہے اور آگے بڑھائیے اس کو۔ ختم ہو چکا ہے تو کیوں ختم ہو چکا ہے؟ رمضان کی صرف پوچھ نہیں ہے، ساری زندگی کی عبادتوں کی پوچھ ہے۔ اعمال کا حساب دینا ہے قیامت کے دن اللہ کو، اور جنت و جہنم کل قیامت کے دن۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، تو پھر دو ضروری کام کرنے ہوں گے: عقیدوں کی پختگی، عقیدوں کو شرک اور خراب ہونے سے بچانا، اور اعمال کو بدعت اور نافرمانیوں سے بچانا۔ ایمان اور عمل کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس اہم نکتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ اللہ ہمیں پابند بنا، اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا، تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنا، اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔